اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، برادران ملت، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعہ مبارکہ جو شب معراج میں پیش آیا اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل تقریباً سورتوں کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے یہاں پر، لیکن جو ترتیب ہے نزول کی اس اعتبار سے فرماتے ہیں 50واں نمبر ہے اس سورت کا، یعنی یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اور جب اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے تقریباً 40 پر 9 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، 40 پر 9 صورتیں، اور اس کا نمبر 50واں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صورتوں میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم اور اسی طرح سورہ کہف، یہ 3 فضیلت والی بڑی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ رات میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ روزانہ سورہ بنی اسرائیل کو روزانہ پابندی کے ساتھ، آپ اتنی پابندی کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزوں کا معمول تھا کہ کبھی کبھار روزے رکھنے کا ایسا تسلسل چلتا کہ شروع ماہ سے لے کر آخر ماہ تک آپ روزے پے در پہ رکھتے چلے جاتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ روزے کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور کبھی کبھار اتنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزوں کو یعنی افطار کرتے، روزے چھوڑ دیتے، ماہانہ جو نفل روزے ہیں وہ نفل روزے، کہ کبھی کبھار ایسا اندازہ ہوتا کہ آپ اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن سورہ بنی اسرائیل اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے رات میں کہ کبھی آپ اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، حدیث کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں، لیکن جو ہے صاف واضح ہوتا ہے اس سے کہ حدیث بیان کرنے کا یہی منشا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورہ بنی اسرائیل پابندی سے رات میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے خالص رمضان میں قرآن پڑھنے کا ماحول نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ تو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، کم سے کم جو ہے رمضان المبارک میں ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ ایک تو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تراویح میں قرآن سنتے ہیں، لیکن
انفرادی طور پر بھی قرآن مجید کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہیے، اتنا تعلق جوڑے رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن ہمیں کل قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے رمضان میں، لیکن رمضان کے علاوہ بھی نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا معمول، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کا معمول، عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات عام طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان تسبیحات کی پابندی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ ملک اور سورہ بنی اسرائیل عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار تھے، اللہ نے بے شمار معجزات نبی علیہ السلام کو عنایت فرمائے۔ انگلیوں کے غزوہ غزوہ تبوک میں غالباً پانی کی بہت قلت تھی، صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام نے ایک مشقیزے میں پانی رکھنے کے لیے کہا، صحابہ نے پانی رکھ دیا، آپ علیہ السلام نے اپنے انگلی مبارک کو اور انگلی مبارک کے پوروں کو ایسا رکھ دیا، تو پھر آپ نے حکم دے دیا کہ آئیں وضو کرتے جائیں اور پانی پینے کے لیے جتنا پانی جمع کرنا ہے جمع کر لیں۔ مختصر سا پیالہ تھا اور اس پیالے میں سارے صحابہ کرام جتنے شریک تھے سب نے وضو کیا اور پانی آتا رہا اور کم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، بے شمار، لیکن ان معجزات میں 3 بڑے معجزات شمار کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے معجزات 3 بڑے معجزات شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو زندہ معجزہ ہے کلام پاک۔ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ آج بھی وہی لطف آتا ہے قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں۔ کبھی کبھار تو ایسا اندازہ ہوتا ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں، ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ قرآن مجید اتر رہا ہے، کلام پاک ابھی اس کی آیتیں اتر رہی ہیں، بسا اوقات تو ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کلام پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ معجزہ قیامت تک چلتا رہے گا، نہ اس کا زیر بدلا نہ زبر بدلا۔ آپ بچے کی زبان سے سنیں گے تو آپ کو الگ مزہ آئے گا، تراویح میں سنیں گے تو الگ مزہ، وتر میں امام صاحب پڑھتے ہیں وتر میں سنیں گے تو الگ مزہ، آپ قرات کی مجلسوں میں بیٹھ کر سنیں گے الگ مزہ آئے گا، حدر میں اگر کوئی امام صاحب قاری صاحب پڑھیں گے تو الگ مزہ آئے گا، بچے سے سنیں گے الگ مزہ، خواتین اپنی گھر کی عورتوں سے سنیں گے تو الگ مزہ اس کا آئے گا، لطف الگ آئے گا۔ تو بہرحال یہ زندہ معجزہ ہے، نہ اس کا زیر بدلا ہے نہ زبر بدلا ہے نہ پیش بدلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی قدر کرنے اور اس کی قدر پہچاننے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ اس کے علاوہ 2 بڑے معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک شق القمر کا معجزہ کہ مشرکین مکہ نے جب مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور تاریخ گواہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف ایک ٹکڑا مغرب کی طرف۔ یہ نبی علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اور تیسرا جو معجزہ ہے
وہ معجزہ تو لیلۃ الاسرا کا، واقعہ معراج کا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رات کے مختصر سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے اللہ تعالی نے ساتوں آسمان سے عرش کے پاس اپنے پاس اللہ تعالی نے بلائے۔ تو یہ جو تیسرا معجزہ ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ آپ قرآن کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ خواب نہیں ہے کہ جو ہے نبی علیہ السلام نے خواب میں آسمان پر گئے، اللہ کے پاس گئے، بات چیت کیا، پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ خواب نہیں ہے۔ اگر خوابوں کا تذکرہ کریں تو ایسے خواب کے معراج، خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کا جو نظارہ کیے ہیں، جہنم کا جو نظارہ کیے ہیں، احادیث کے ذخیرے میں تقریباً 42 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کے پاس گئے، جنت کا جہنم کا نظارہ کیا ہے۔ لیکن یہاں جو آیت میں اللہ نے صاف واضح انداز میں فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پہلے ہی پاکی بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی کا اظہار کر دیا کہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات جو ہے تعجب خیز ہے، لیکن یہ انسانوں کی جو عام عادات ہیں، ان عام عادات کے بالکل، جسے خرق عادت کہا جاتا ہے، اس خرق عادت کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی انسان کے سمجھ میں آنے والا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ آپ سنے ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار بغیر کسی اپنی مخلوق کے اظہار کے ساتھ میں لیے کے اظہار کرتا ہے، یعنی اللہ خود ڈائریکٹ اپنی جو ہے قدرت کا مظاہرہ کراتا ہے، یعنی ایسا واقعات کو رونما کراتا ہے جو خرق عادت ہوتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے یہ خرق عادت ہے، عام عادت ایسی نہیں ہے۔ دنیا میں انسانوں کے پیدا ہونے کا جو نظام ہے وہ ایک میاں بیوی کے ذریعے سے، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، یہ سبب کے طور پر رکھا ہے، لیکن اللہ نے جو ہے اس سبب کے اور اس ضابطے کے خلاف پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ یہ جو خرق عادت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اس ظاہر فرمانے کا نام قدرت ہے، خدا کی قدرت کہتے ہیں۔ اگر یہی کام اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نبی کے ذریعے سے وجود میں لائے، اپنے کسی نبی کے ذریعے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ تو جو ہے ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے عام طور پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ انگلیوں سے پانی کا نکلنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں دے دی، ایک مٹھی کھجوریں دے دی، ایک جو ہے کھجوروں کا چھوٹا سا بیاگ دے دیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ اس میں سے نکالتے رہنا، کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 27 سال تک اس سے کھجوریں نکالتے رہے، کھاتے رہے، نکالتے رہے، کھاتے رہے۔
اب یہ جو کھجوریں آتی تھی کہاں سے آتی تھی، کیسے آتی تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار فرما لیا۔ اس اظہار فرمانے کا نام معجزہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ اپنی قدرت کا اظہار خود کریں تو اسے قدرت کہتے ہیں، اگر کسی نبی سے کروائیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر یہی کام کسی ولی سے کرائیں، اللہ اپنے نیک بندے سے، صحابہ سے کرائیں اور یا بزرگان دین سے کرائیں، آپ نے سنا ہوگا کہ بزرگان دین کے بہت سارے کرامات ہیں کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف آئے تھے تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں لوگوں نے ہٹانا چاہا ان کو، تو آپ نے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے ان کو ہٹانا چاہا، لیکن حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت سے کہا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ، تو وہ بت چل کر جا کر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا۔ تو یہ جو بزرگوں سے اللہ نے اس قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اگر اللہ کر دیں تو اسے قدرت بولتے ہیں، اگر نبیوں سے کرائیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر یہی کام کسی اللہ کے نیک بندے سے اللہ تبارک و تعالی کرا دیں تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کرامت بھی حق ہے، ہم کرامت کو کرامت اس لیے مانتے ہیں، کرامت کو حق اس لیے مانتے ہیں کہ یہ کسی نبی کے، کسی ولی کے اختیار میں، دیکھیں کرامت کوئی ولی اپنے جو ہے ظاہر کرتا ہے، کوئی ولی، جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری سے ملاقات کے ارادے سے آئی، جب ملاقات کے ارادے سے آئی تو دیکھا کہ حضرت حسن بصری اپنے گھر میں نہیں ہے، وہ جو ہے کسی نے کہا کہ وہ سمندر کے پاس ہیں، دریا کے پاس ہیں، دریائے دجلہ کے پاس، تو گئے، جا کر دیکھا تو پانی کے اوپر مصلی بچھائے ہوئے حضرت حسن بصری نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنا ہے، سننے میں اور جو ہے غور کرنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پانی پر مصلی بچھائے اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت رابعہ بصریہ سیدھے گئی، ہواؤں پر مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے لگی، حسن بصری کو بتانے لگی اگر یہ کمال ہے کہ تم جو ہے سمندر پانی پر نماز پڑھنا کمال ہے، تو یہ تو ایک تنکا بھی کر لیتا ہے کام، ایک تنکا پانی کے اوپر آرام سے وہ تیر لیتا ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ اور اگر یہ کمال ہے کہ میں فضاؤں میں نماز پڑھ رہی ہوں، یہ تو ایک پرندہ بھی کر لیتا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کرنے کی طاقت اور قوت جو دیا ہے، وہ طاقت اور قوت دینے والا اللہ ہے۔ غور کریں، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ میں واقعہ اسراء یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانے کی بات سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو طاقت دے رہا ہے، یہ طاقت دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں اور کسی بھی بزرگ کے اندر، کسی بھی ولی کے اندر اور کسی بھی نبی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ معجزہ خود سے دکھائیں، نبی معجزہ دکھانے میں، ولی کرامت کے دکھانے میں، نبی معجزے کے دکھانے میں مختار کل نہیں ہوتے، یعنی ان کو یہ اختیار نہیں ہوتا جب چاہیں یہ معجزہ دکھا دیں، جب چاہیں ولی کرامت دکھا دیں، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ کیسے ہے؟ بلکہ اللہ جب اللہ چاہتے ہیں تو تب جو ہے اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے جو ہے معجزہ ظاہر فرما لیتے ہیں، ولیوں سے کرامت ظاہر فرما لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولیوں کا معجزہ، نبیوں کا معجزہ اور ولیوں کی جو کرامت ہوتی ہے، یہ ولیوں کی کرامت، نبیوں کا معجزہ اصل میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اپنی قدرت ڈائریکٹ کر دیں تو وہ خدا کی قدرت ہو جاتی ہے، اگر کسی نبی سے کرا دیں تو معجزہ ہو جاتا ہے، کسی ولی سے کرا دیں تو وہ کرامت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں
کرامات الاولیاء حق، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ولیوں کی جو کرامت ہے یہ حق ہے، اور نبیوں کا جو معجزہ ہے یہ معجزہ بھی حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ آگے کی جو بات ہو رہی ہے وہ بات سمجھانے کے لیے سبحانہ پڑھا۔ سبحانہ اے تنزیہ من کل نقائص، کہ ہر نقص سے پاک اور منزہ ذات اور ہر عیب سے برات کرنے والی ذات، پاک ذات یہ بات کہہ رہی ہے کہ کیا الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ ذات جس ذات نے اسریٰ، یسریٰ کے معنی آتے ہیں رات کی تاریکی میں لے جانا، رات کی تاریکی میں چلنا، تو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے اسریٰ رات میں لے کر چلی، بعبدہ کس کو؟ اپنے بندے کو، اپنے بندے غلام کو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرات علماء نے ترجمہ کیا ہے لفظ عبد کا ترجمہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی لفظ عبد کا استعمال فرمایا ہے وہاں مراد لفظ عبد سے روح اور جسم مراد ہے، صرف روح مراد نہیں ہے اور صرف جسم مراد نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح دونوں کے مجمع کا نام عبد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لفظ لیل کو نکیرہ لایا، لفظ لیل کو نکیرہ لایا۔ علماء جانتے ہیں نکیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نکیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکیرہ للتعظیم آتا ہے، یعنی تعظیم کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے۔ نکیرہ للتقلیل، یعنی مطلب یہ ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا، کہاں سے؟ من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف لے کر گئے۔ ایسی مسجد، مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ایسی مسجد جس مسجد کے اطراف و اکناف میں، جس مسجد کے ارد گرد میں ہم نے کیا رکھ دیا؟ برکت رکھ دی، برکت دنیاوی بھی اور برکت اخروی بھی۔ برکت دنیاوی یہ ہے کہ اللہ نے مسجد اقصی کے اطراف و اکناف میں، ارد اور گرد میں اللہ تعالیٰ نے چشموں کو بہا دیا، اور جو ہے پھل اور پھول کے باغات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے، اور برکت سماوی اخروی یعنی اللہ تعالیٰ نے فلسطین اور ملک شام کے علاقے، فلسطین اور ملک شام کے علاقے کو اپنے مخصوص بندے حضرات انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد حرام عرش سے لے کر، عرش سے لے کر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، عرش سے لے کر زمین ملک شام اور ملک شام کی زمین تک، ملک شام کی زمین تک اللہ تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے ہی منتخب فرمایا ہے، یعنی اس میں حضرات انبیاء علیہ برکت رکھی ہے، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس میں بھیجیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم جو ہے اپنی نشانیاں دکھائیں، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور بصیر ہے، بصارت والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات میں معراج لے جانے کا اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا، تقریباً 51 سال کی عمر تھی، 51 سال 8 ماہ 10 دن کا وقت ہو چکا تھا۔ جو مختلف روایات ہیں ان مختلف روایات میں بعض علماء کرام نے، مفسرین نے یہ فرمایا
کہ ہجرت سے 1 سال قبل، ہجرت سے 1 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شب معراج کا موقع عنایت فرمایا تھا. ہجرت سے 1 سال، بعض علماء فرماتے ہیں 2 سال. تو نبوت کے ملنے کے 11 سال کے بعد، نبوت کے ملنے کے 11 سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا. آپ اس رات حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے. ام ہانی کے مکان پر، ام ہانی کا مکان کعبۃ اللہ کے بالکل قریب، باب عزیز، باب عبدالعزیز جو علاقہ ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ وہیں پر حضرت ام ہانی کا مکان تھا. ام ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن تھی حضرت ام ہانی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ آپ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ دہنے جانب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، اور بائیں جانب حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی، وہ آرام کر رہے تھے. درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. اتنے میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، یہ 2 فرشتے آئے اور چھت سے آئے تھے. آپ حضرت جبرائیل کا معمول تھا جب بھی آتے تو وہ دروازے سے آتے تھے، دروازے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت کے اوپر سے آئے اور آ کر دونوں جو ہے آپس میں بات کرنے لگے کہ ہماری جو منشا ہے، ہم جس کے پاس آئے ہیں وہ تو سو رہے ہیں. ایک فرشتے نے کہا وہ تو سو رہے ہیں. دوسرے فرشتے نے کہا ان العین نائم والقلب یقظان، کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے. ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے. بہرحال دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں. میں یہ روایت اس لیے سنایا کہ اس روایت سے بعض علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا. آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، نواقض وضو 8 ہیں. وضو کو توڑنے والی چیزیں تقریباً 8 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے سو جانا، ٹیک لگا کر سونا. یہ ناقض وضو میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل النبوہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کا جو سونا ہے یہ سونا ناقض وضو نہیں ہے. یعنی آپ سو جائیں اور اٹھ جائیں اور نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. آپ کا سونا ناقض وضو میں شمار نہیں کیا جاتا. بہرحال دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ جو درمیان میں ہے یہ ہمارے مطلوب ہے، منشا ہے. چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں سے کعبۃ اللہ کے پاس حتیم کی جگہ پر لے کر جاتے ہیں. حتیم کے علاقے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جا کر فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ تشت لے کر آتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ سونے کا تشت لے کر آتے ہیں. سونے کا تشت لاتے ہیں جس میں علم اور حکمت بھرا ہوا ہوتا ہے، علم اور حکمت. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں، آپ کے سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں اور سینے مبارک کو چاک کر کر زمزم کے پانی سے آپ کے سینے مبارک کو صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سینے مبارک کو اندر رکھ دیتے ہیں اور اندر رکھ کر جو علم اور حکمت لے کر آئے تھے اسے آپ بھر دیتے ہیں. جب سینے مبارک میں علم و حکمت کو بھر دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر سے دوبارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے سے تھے.
حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 4 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا تھا، اور اس طرح سے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو صاف کر کے علم اور حکمت کو بھرا گیا تھا۔ ایک اس وقت میں جبکہ آپ کی عمر 4 سال کی تھی، اور ایک اس وقت میں جبکہ آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ 4 سال کی عمر میں آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں تھے، اور 10 سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، اور پھر تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، نبوت عطا کرنے کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو صاف کیا گیا اس وقت میں، اور پھر جو ہے چوتھی مرتبہ جب آپ کو لیلۃ الاسریٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اس موقع سے آپ کے قلب اطہر کو صاف کیا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کے پاس ایک براق لے کر آئے تھے جنت کا۔ جنت کے جانور کا نام براق ہے، جنت کے جانور کا نام براق ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفسرین گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا، سفید تھا، اور براق برق سے نکلا ہے۔ براق برق کے معنی آتے ہیں بجلی کے، برق کے معنی آتے ہیں بجلی کے۔ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں یا بجلی بنانے والے ہوتے ہیں، کرنٹ جس سے ہماری لائٹیں چلتی ہیں، فیان وغیرہ چلتی ہیں، کہتے ہیں 1 منٹ میں 500 مرتبہ وہ حرکت کرتی ہے، اس کا جو پاور ہے وہ پاور چلتا ہے۔ جبکہ دنیا والے یہ بجلی بنائے ہیں تو اس کا پاور ایسا ہے، تو جو براق اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے، جو بجلی اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجی ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنی تیزی ہوگی، کتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہوگی، کتنا تیز وہ چلا ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک رات کے مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے، مسجد کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ کے پاس لے کر گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ راستے میں جاتے جاتے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ، اور پھر کوہ طور، اور پھر اسی طرح بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، ولادت ہوئی تھی، وہاں کا جو ہے معائنہ کراتے ہوئے لے کر گئے۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ وہاں نبی علیہ السلام نماز بھی 2 رکعت ادا کرتے ہوئے گئے تھے، اور پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر آسمانوں کے پاس لے کر گئے۔ اور جب آسمانوں میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے جو ہے ملاقات کرتے ہوئے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے یہ جو ہے مسجد اقصیٰ تک کا تذکرہ تو سبحان الذی اسریٰ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن مسجد اقصیٰ سے آسمان، 7واں آسمان اور عرش معلیٰ تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تک جو پہنچے تھے، اس پہنچنے کا جو واقعہ ہے وہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں، مختصر وقت میں یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے لائی نہیں جا سکتی۔ وقت ہوتا تو میں ضرور جو ہے ساری تفصیلات کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر کیا کر رہے تھے، حضرت ابراہیم سے کیا ملاقات ہوئی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کا سیر کیا، جہنم کا سیر کیا، جنت میں گئے تو کہاں پر پہنچے، جہنم میں گئے تو کن کن لوگوں کو دیکھ کر آیا، کن کن لوگوں کو کیا کیا سزائیں دی جا رہی تھی، یہ سارے واقعات۔ پھر واپس جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نماز کا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا وہ تحفہ، اور اسی طرح آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ یہ ساری تفصیلات ہیں،
جو واپس آنے کے بعد مشرکین مکہ نے جو آپ کے ساتھ مذاق اڑایا، اور اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کی، اور تصدیق ایسے کی کہ آپ کو مشرکین نے بعد میں یہ بھی پوچھ لیا کہ بیت المقدس میں دکھاؤ فلاں کتنے دروازے ہیں، کتنے کیا کیا، یہ ساری چیزیں پوچھنے لگے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات بتائی۔ تو یہ ساری تفصیلات اور اس کی تصدیقات وغیرہ ساری چیزیں چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب